السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک ٹو سکسیسفل وے۔ اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ شعبان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، اور سب سے بڑھ کر شکر تو اس چیز کا کہ ہم اس مہینے میں موجود ہیں۔ ماہ شعبان مبارک کی عظمت کے تو کیا کہنے ہیں کہ اس کی نسبت ہی اتنی پیاری ہے۔ جی ہاں، اس کو نسبت ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ شعبان کے جو مہینے کا لفظ ہے، اس میں 5 حروف پائے جاتے ہیں۔ ان 5 حروف کی وضاحت ایکسپلینیشن شیخ عبد القادر جیلانی اس خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے جو 5 حروف ہیں ان میں یہ 5 سعادتیں پائی جاتی ہیں۔ شین، یعنی کہ شین سے مراد شرف بزرگی، عین سے مراد الوف یعنی کہ برتری، با سے مراد بر یعنی کہ نیکی اور بھلائی ہے، اور الف سے مراد الفت محبت ہے، اور نون سے مراد نور لائٹ اور روشنی ہے۔ یہ 5 سعادتیں اس ماہ مبارک میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اسی طرح وہ ہمیں اس مہینے کی یہ 5 سعادتیں بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شعبان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں تو کوئی آیت نہیں ملتی، لیکن احادیث کی روشنی میں اس مہینے کی فضیلت آشکار ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رمضان المبارک کے بعد جس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے دیکھا گیا وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی مہینے کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لوگ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینے کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، یعنی کہ ان پر اس کی اہمیت آشکار نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ان 2 مہینوں کے درمیان آتا ہے، اور اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، وہ تو رحمت للعالمین ہیں، ان کے اعمال تو کس خوبصورت انداز میں فرشتے لے کر جاتے ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہمیں اپنی امت کو سکھانے کے لیے کر رہے ہیں تاکہ میری امت یہ طرز زندگی اختیار کرے اور کامیاب ہو جائے، آمین۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں اور کس مہینے کا صدقہ افضل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کے روزے افضل ہیں وہ ہے شعبان کا مہینہ، اور جس مہینے میں صدقہ دینا افضل ہے وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان مہینوں کی۔ اللہ ہمیں بھی ان مہینوں کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پے در پے جن مہینوں کے روزے رکھتے ہوئے دیکھا گیا وہ ہیں شعبان اور رمضان، یعنی کہ شعبان اور رمضان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پے در پے روزے رکھا کرتے تھے۔ اب یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، ان 3 مہینوں کے بارے میں کیا وضاحت دی جاتی ہے کہ رجب جو ہے وہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری یعنی کہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اب جس نے رجب میں نیکیوں کا بیج بویا
تو وہ شعبان میں نیکیوں کا پانی دے اور رمضان میں نیکیوں کا پھل حاصل کرے۔ اللہ ہمیں بھی اسی طرح کا طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، جب رجب آتا تھا تو وہ اپنے معاملات کو دیکھا کرتے تھے، ان کو تھوڑا سمیٹتے تھے، شعبان میں اپنے تمام معاملات کو اس انداز سے سمیٹتے تھے تاکہ رمضان میں وہ مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں، اپنی عبادات کی روٹین کو دیکھیں، اس کو نئے سرے سے ترتیب دیں تاکہ ہم بھی رمضان میں کمر بستہ ہو کر اللہ کی عبادت کریں، اور ہمیں بھی جب رمضان کا مہینہ آئے تو نیکیوں کی عادت ہو چکی ہو اور روزے رکھنے کی عادت ہو چکی ہو، تاکہ ہم بھی بالکل ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک روٹین میں جو چیز شامل ہو جاتی ہے اور بڑی خوبصورتی سے، محبت سے اور انرجی کے ساتھ ہم کریں، تو ایسی ہی عبادت ہمیں بھی کرنے کی توفیق ہمارا رب عطا فرمائے، آمین۔ اب ان مہینوں کی عظمتیں کتنی خوبصورت ہیں اور ہماری کتنی بے وقوفی ہے کہ ہم ان مہینوں میں بھی اپنی روٹین چینج نہیں کرتے، ان مہینوں کو بھی غفلت کی نظر کر دیتے ہیں، عام دنوں کی طرح ان دنوں اور ان مہینوں کو لیتے ہیں، جبکہ ان کے اندر اللہ نے کتنی عظمت اور فضیلت ہم جیسے گنہگاروں کے لیے رکھی ہے کہ آؤ میرے بندو یہ فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرو اور مجھ سے مغفرت حاصل کرو، آمین۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان احادیث کی روشنی میں یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ شعبان کے مہینے کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے روزے، یعنی کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا جو ہے وہ افضل عبادت ہے۔ باقی عبادات بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہیں۔ اللہ ہمیں سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی اور ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہوں، آمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، فی امان اللہ۔